لوگ کہتے ہیں کہ غم حسین میں روتے کیوں ہو؟ ہم کہتے ہیں یہ ہماری چال نہیں، یہ ہماری سیرت نہیں، یہ ہماری سنت نہیں، کسی عالم کی، کسی شیخ الحدیث کی، کسی استاد کی سنت نہیں، بلکہ خود رسول اللہ کی سنت ہے۔ غم حسین میں رونا، بولیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ کیسے کہ جب جبرائیل امین نے آ کے خبر دی، یا رسول اللہ یہ جو حسین پیدا ہوئے، ایک وقت آئے گا جب اسی حسین کو کربلا کی اس میدان میں، اس وادی میں جناب کچھ لوگ شہید کر دیں گے تڑپتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو آئے۔ لیکن آج کی آپ داستان سنیں گے تو انشاءاللہ آپ بڑے سرور کے ساتھ بیٹھیے گا، کیونکہ ایک تو ذکر حسین ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ ذکر حسین یہ کسی عام بندے کا ذکر نہیں، یہ کسی عام استاد ٹیچر کا ذکر نہیں، بلکہ یہ اس حسین ابن علی کا ذکر ہے کہ ہم کسی عالم و مفکر کی سنت نہیں ادا کر رہے، بلکہ خود اگر الفاظ کہہ دوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ہم خود تاجدار انبیاء کی بھی سنت ادا نہیں کر رہے، بلکہ تاجدار انبیاء کے خود خدا کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور یہ اہل سنہ والجماع کے حصے میں آیا کہ ذکر حسین کرنا، کیونکہ ہم میں ہی حسنی ہیں، ہم میں ہی حسینی ہیں، اور ہم ہی علی علی کرنے والے، ہم ہی صدیق اکبر کے نعرے لگانے والے، اور ہم ہی جناب صحابہ آل بیت کا ذکر کرنے والے۔ بحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ شرف، یہ عزت، یہ مقام اہل سنہ والجماعت کو عطا فرمایا ہے کہ الحمدللہ جہاں ہو ہم ابو بکر بھی کیا کرتے ہیں، ہم علی علی بھی کیا کرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام شریف صبح کا وقت تھا، حضرت امام حسین میدان میں تشریف لے آئے۔ دن کون سا ہے؟ 10 محرم الحرام۔ میدان میں آپ آئے اور حضرت امام حسین نے میدان میں آ کے ان یزیدیوں کو خطبہ دیا۔ فرمایا لوگو تم اسی حسین ابن علی کو مقابلے میں کھڑا کر رہے ہو، اور ایک طرف سے اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نبی کا میں خود نواسا ہوں، تم جناب اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نبی نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین۔ تم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نبی نے میرے بابا کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس کے میرے بھائی، بڑے بھائی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، یہ وہ حسن ہے جو بڑے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ ارے تم اسی حسین ابن علی کے مقابلے میں کھڑے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ حسین ابن علی نے وہاں خطبہ دیا، اور یہ خطبہ حضور کے غلام جگہ جگہ پر دیا کرتے ہیں۔ کہیں تو حسین ابن علی نے یزید کے مقابلے میں دیا تھا، اور کہیں پاکستان اور بیرون ممالک میں جناب حسین کے غلام بھی حکومت کو خطبے دیا کرتے ہیں۔ ہاں یاد رکھنا، یہ لوگ علماء خطبے اس وجہ سے دیتے ہیں اسٹیجوں پر، لوگوں کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے بربریت کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، کسی نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ یہ علماء اس وجہ سے بتاتے ہیں کہ ایک یزید کا مقابلہ حسین ابن علی نے کیا تھا، اور تا قیامت صبح تک حسین ابن علی کے ماننے والے ہر یزید کا مقابلہ کرتے رہیں گے، اور لوگوں کو پیغام دیں گے، لوگوں جو یزید کرتے ہیں یا یزید کے کارنامے انجام دیتے ہیں، ان کا حشر اللہ کرے یزید کے ساتھ ہو، اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا حشر حسین ابن علی کے ساتھ۔ امام حسین میدان میں آئے، آپ نے خطبہ دیا۔ ایک خطبہ آپ نے دیا وہاں جہاں آپ کو جناب حضرت حر نے روکا تھا، دوسرا خطبہ پھر آپ نے دیا جب آپ نے آ کے یہاں خیمے لگائے تھے،
تیسرا خطبہ پھر آپ دے رہے ہیں 10 محرم الحرام شریف کی صبح کو. پھر چوتھا خطبہ آپ نے دیا جب سارے شہید ہو گئے, اکیلے حسین ابن علی بچے, اور پھر وہاں آپ نے خطبہ دیا. جو ہے نا یزید کا ماننے والا, میں نے ایک ایسی کتاب بک کا مطالعہ کیا ہے اور میرے پاس موجود ہے, آپ کو دکھا سکتا ہوں, حوالے کا ذمہ دار ہوں. ایک شخص نے کتاب لکھی یزید رضی اللہ تعالی, کیا یزید رضی اللہ تعالی عنہ, اس نے جہاں تک چاہا یزید کو حسین ابن علی کے جناب اوپر والی شانیں عطا فرمائی. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم آج بھی حسینی ہیں, کل بھی حسینی تھے, تا قیامت صبح بھی حسینی ہیں. جب قیامت کے دن یا اللہ ہمیں لوگوں کے حساب کتاب میں اٹھانا تو حسین ابن علی کے قافلے میں اٹھانا. تو ہم بحمداللہ اگر اسٹیج پر کرتے ہیں, یہاں اسٹیج پر کرنے کے بجائے کل کو ہمیں جناب سر ممبر کہتے ہیں, اگر سر دار بھی کہنا پڑا تو ہم کہیں گے کیوں کہ ہم نے حسین ابن علی کے نانا کا کلمہ پڑھا ہے. ہاں, اس وجہ سے امام حسین نے خطبہ دیا, اور آپ نے خطبہ اس وجہ سے دیا اتمام حجت کے لیے. اتمام حجت کیسے, اس بات کو کہ کل قیامت کو یہ جو گروہ یزیدی کا کھڑا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہے یا اللہ معاف کر دے ہمیں پتہ نہیں تھا. حسین نے بتایا کہ تمہیں بتا رہا ہوں, تم جس کے خون کے ساتھ کھیل رہے ہو یہ کوئی عام خون نہیں, یہ بلکہ آل رسول کا خون ہے جس کو تم بہا رہے ہو. اتمام حجت کے لیے امام حسین ابن علی نے یہ خطبہ دیتے رہے, وگرنہ اگر حسین چاہتے تو لوگ کہتے ہیں حسین کر کچھ نہیں کر سکتے تھے. میں نے کہا حسین چاہتے, حسین کا چونکہ امتحان تھا اور امتحان میں بندہ ایسے کام نہیں کرتا. اگر حسین چاہتے تو جہاں قافلہ تھا وہاں اگر ایڑی مارتے تو پانی نکل آتا. آپ پوچھیں گے کیسے, میں کہتا ہوں حضرت اسماعیل نے جناب مکہ شریف کے جناب بالکل بنیاد میں روتے ہوئے جہاں اپنے پاؤں مارے تو وہاں سے آپ زمزم نکلا. میں نے کہا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہوں, یہ بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں, اور وہ اپنا پاؤں ایڑی مارے بچپن ہو تو وہاں سے اللہ آپ زمزم نکال دے. ارے جہاں نبی تاجدار انبیاء کا نواسا پاؤں مارے اور وہ بھی حسین ابن علی ہو تو اللہ آپ کی ایڑی سے پانی کیوں نہیں نکالے گا. تو امام حسین نے وہاں خطبہ دیا. آپ نے فرمایا لوگوں میں وہ حسین ہوں, میرے بارے میں میرے نانا نے ارشاد فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. لوگوں میں وہ حسین آیا ہوں جس کے بارے میں میرے نانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن جنتی نوجوانوں کے سردار کو کسی نے دیکھنا ہو تو وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے. تو حسین ابن علی نے جب خطبہ دیا آگے سے جواب آیا, آگے والے یزیدی کہنے لگے, وہاں کا ابن سعد جناب اس گروہ کا جناب سپہ سالار ابن سعد عمر بن سعد اس کا نام ہے, یہ کہنے لگا حسین ہمیں تیرے خطبوں کی لوڑ کوئی نہیں, تیرے بیان کی لوڑ کوئی نہیں, آ میدان میں بندہ بھیج یہاں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر. لیکن حسین فرمانا چاہتے تھے او یزیدیوں ظالموں, اپنا تن من دھن تو قربان کر سکتا ہوں مگر اپنے نبی کے دین پر میں سوداگری کبھی نہیں کر سکتا. امام حسین ابن علی نے جب یہ جواب سنانا آپ واپس تشریف لے آئے. میں نے آپ کو سنایا ہے حضرت حر وہ جس نے قافلہ حسین کو روکا تھا وہ بھی حسین کی بارگاہ میں آئے اور آ کے معافی مانگی اور آ کے عرض کی اے حسین کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مجھے بھی اپنا ہمسایہ رکھنا, مجھے بھی اپنا خادم رکھنا. حسین نے فرمایا
اور اللہ تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دے، اب تو ہمارے غلاموں میں سے، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں میں سے سچا غلام بن گیا ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی کے غلاموں، 10 محرم الحرام شریف کا دن ہے، امام حسین کو یزیدی پکارتے رہے، ہمارے مقابلے کے اندر بھیجو نا، جس نے مقابلہ کرنا ہے لوگوں کو بھیجو نا۔ حضرت امام حسین ابن علی کی طرف سے پہلا جناب سپاہ سالار گیا، دوسرا سپاہ سالار گیا، تیسرا سپاہ سالار گیا، 72 وہاں شہید ہوئے، لوگ جاتے گئے، نبی کے دین پر قربان ہوتے ہوئے واپس آتے رہے، اور کیونکہ حسین نے فرمایا تھا لوگوں آج کا دن وہ دن ہے جب ایک طرف سے حسینی قافلہ ہے، ایک طرف سے سچائی ہے، ایک طرف سے جھوٹ ہے، اور ایک طرف سے جناب حق ہے، اور ایک طرف سے جناب ایک طرف سے یزیدیت ہے۔ لوگوں آج پتہ چلے گا کون کس کا ساتھ دیتا ہے۔ جتنے بھی حسین ابن علی کے غلام سارے جاتے رہے اور جناب نبی کے دین پر شہادت ہو کے واپس آتے رہے۔ جب سارے شہید ہوئے، باری آل رسول کی آئی، جناب اون محمد حسین ابن علی کے بانجے یہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد اللہ اللہ جب باری آئی حضرت قاسم کی جو حسین ابن علی کے کزن ہیں آپ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ جب سارے شہید ہوئے، اب بچے حضرت امام حسین، حضرت جناب علی اکبر، حضرت جناب علی اصغر، حضرت جناب امام زین العابدین۔ وہاں پر امام حسین کے جوان بیٹے جس کا نام علی اکبر ہے، یہ وہ بیٹا ہے۔ امام حسین نے مدینہ میں دعا کی تھی، یا اللہ ہمیں اپنے نانا کی یاد آتی ہے، میری نسل میں سے کوئی ایسا بیٹا بھی دینا جس کی زیارت کریں، ہمارے نانے کی ہمیں یاد، ہمارے نانے کی ہماری تصویر سامنے آ جائے۔ تو اللہ نے حسین ابن علی کو ایک بیٹا دیا جس کا نام علی اکبر رکھا۔ یہ وہ بیٹا تھا، زمانہ آتا تھا علی اکبر کی زیارت کرتا تھا اور نبی کا دیدار کیا کرتا تھا۔ یہ وہ حسین ابن علی ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی کے ساتھ پیار کرنے والوں، علی اکبر بابا حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بابا آج ہمیں اجازت دو نا، میں میدان کربلا میں جاتا ہوں۔ حضرت جناب امام حسین نے فرمایا، بیٹے تو جوان ہے، 18 سال کا جوان ہے، بلکہ میں جاتا ہوں، زمانہ کہے گا کہ حسین نے 18 سال کے جوان کو اپنی آنکھوں کے سامنے جناب شہید کروا دیا تھا۔ سنو علی اکبر کا جواب، آپ فرماتے ہیں بابا زمانہ یہ نہیں کہے گا، بلکہ میں دنیا میں ایسی مثال قائم کر کے جاؤں گا اور زمانے کو یہ بتا کے جاؤں گا، او زمانے والوں، نوجوان بیٹے وفا والے کوئی ہوتے ہیں جو اپنے باپ پر اپنے تن من دھن کو قربان کر دیتے۔ حضرت جناب علی اکبر آپ اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کے اجازت لی، اور وہ والدہ توجہ جناب علی اکبر کی والدہ، جب آپ نے جناب علی اکبر کو جنا تھا، امام حسین نے خیرات کی تھی، امام حسین نے کہیں کپڑے تقسیم کیے، کہیں درہم و دینار تقسیم کیے، کہیں کیا تقسیم کیا، کہیں کیا کچھ تقسیم کیا۔ اللہ اللہ جب ساروں کی دعوت کر دی، شام کا ویلا آیا، میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، بہن ہوتی ہے، سیدہ زینب حسین کی بارگاہ میں آئی، آ کے فرمایا حسین تو نے کسی کو درہم و دنانیر دیے، تو نے کسی کو مال دیا، تو نے کسی کو دولت دی، لیکن میں بھی بہن تیری خیرات پہ آئی ہوں، مجھے بھی کچھ عطا کرنا۔ امام حسین نے فرمایا بہن مانگ کیا مانگتی ہے؟ حسین ابن علی سے سیدہ نے مانگا، سیدہ فرماتی ہیں حسین
میں تجھ سے دولت نہیں مانگتی، میں تجھ سے شہرت نہیں مانگتی، میں تجھ سے مال نہیں مانگتی۔ امام حسین نے فرمایا مانگتی ہے تو کیا مانگتی ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں جو بیٹا آیا ہے یہ مجھے تحفے میں دے دو، جو بیٹا آیا ہے مجھے تحفے، بیٹا جس کی دعوت ہے وہ مجھے تحفے میں دے دو۔ حسین نے جناب علی اکبر اٹھایا اور سیدہ کو دیا، اور سیدہ نے فرمایا میرے ویر حسین مجھے پتا ہے جب اوکھا ویلا آئے گا علی اکبر میں واپس کر دوں گی، آپ پر اپنے تن من دھن کو قربان کر دے گا۔ اللہ یہ میدان کربلا ہے، 18 سال پالا سیدہ زینب نے۔ امام حسین نے فرمایا جا سیدہ میری بہن سے جا کے اجازت لے، آئے سیدہ کی بارگاہ میں اجازت مانگی، سیدہ فرمانے لگی اے بیٹے علی اکبر تیری جوانی بڑی ہے، میں نے تجھے 18 سال اپنے ہاتھوں پہ پالا ہے، 18 سال تجھے ہاتھوں پہ کھلایا ہے، میں نے تیری پرورش کی ہے، لیکن جا ذرا اس خیمے کے اندر تیری وہ بھی ماں موجود ہے، سگی ماں جس نے تجھے جنم دیا تھا، جا کے پہلے اس سے اجازت لے۔ علی اکبر چلتے چلتے اپنی سگی ماں کے پاس آئے اور آ کے جناب اجازت مانگی۔ سگی ماں کہتی علی اکبر 18 سال تو میرے پاس نہیں آیا لیکن آج اجازت مانگنے کے لیے آیا ہے۔ ہاں علی اکبر نانا کے دین پر قربان ہو جانا، جب نانا کی بارگاہ میں تو پہنچے تو یہ ضرور رکھنا جب کل قیامت کا میدان ہوگا جہاں تو ہوگا وہاں اپنی سگی ماں کو رکھنا۔ اجازت دیتی ہے، شاعر قلم کر شاعر نقشہ گیری لکھتا ہے، شاعر کہتا ہے ماں ورگا غم خار نہ کوئی تو جانے کون حقیقت دی، ہر ایک شے بازاراں لبدی پر نہیں لبدی شفقت ماں۔ اب امام حسین اجازت لیتے ہیں والدہ سے، والدہ سے جب اجازت لے کے آئے نا آپ نے تیاری کی، سنو تیاری، امام حسین کی بارگاہ میں آئے، آپ نے باب علی والی دستار سجوائی، کپڑے جناب نانا نبی محمد والے، وہ جو جنگ میں نانا نبی ان کے پہنا کرتے تھے ہمارے پیارے نبی وہ پہنائے، سواری پہ سوار کیا اور فرمایا علی اکبر جاؤ میدان کے اندر جا کے نانے نبی پر اپنے تن من دھن کو قربان کر دو۔ اللہ اللہ میرے نبی کے غلاموں حسین حسین کرنے والوں، 3 دن کے پیاسے علی اکبر جب میدان میں گئے نا اور جا کے جناب ایسی تیسی کرتے ہوئے یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے اللہ اللہ لوگ کہتے تھے یہ کون آ رہا ہے، شکل سے پتہ چلتا ہے جیسے وضحا والا چہرہ ہو، تن من دھن سے پتہ چلتا ہے جیسے ان کے نانے نبی والا چہرہ ہو۔ عمر بن سعد نے پوچھا اے آنے والے جوان تیرا تعارف کیا ہے، تیرا نام کیا ہے، تیری تعارف کیا ہے، تیری وضاحت کیا ہے؟ حضرت جناب علی اکبر آپ تعارف کرواتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے شاہو کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، اور آتا رہا جبریل گھر سے ہمارے، ہے چند بری خلد جنت گھر سے ہمارے۔ ہاں یہ میرا تعارف پوچھنے والوں
محمد کے نواسے ہیں، وطن دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ نور ہمارا۔ آپ آئے، آپ نے آ کے جناب حملہ کیا، بڑے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن جب پیاس لگی نا تو پکارا یا با العطش، بابا آؤ نا، بابا آؤ نا۔ امام حسین نے فرمایا ادن منی یا علی اکبر، علی اکبر واپس لوٹا، واپس آ جا۔ علی اکبر واپس گئے اور جا کے عرض کی بابا صرف ایک گھونٹ مل جائے، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو آج کے دن کا سورج بعد میں طلوع ہوگا، پہلے یزیدیت کی حکومت کا سورج غروب کر دوں گا۔ ذرا پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ تھوڑی آواز سے کہا ہے، ذرا پیار سے ہولی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو آپ نے عرض کی، حضرت امام حسین نے فرمایا علی اکبر اگر پانی ہوتا، اگر پانی ہوتا، یہ جو پہلے شہید ہوئے یہ پہلے شہید نہ ہوتے، اگر پانی ہوتا ہم میں سے ان کے مقابلے میں ایک ہی کافی ہوتا، کیونکہ اسی علی دے پترا، ہم علی کے بیٹے ہیں، ہم نانا نبی کے نواسے ہیں۔ علی اکبر پانی تو موجود نہیں، عرض کی بابا پھر مجھے اجازت دو میں جاتا ہوں۔ علی اکبر گئے جناب اور جا کے مقابلہ کیا اور جا کے جناب شب شہید ہونے لگے۔ جب زمین پہ آئے نا اللہ اللہ حضرت امام حسین کو پکارا، بابا آؤ نا، آ کے مجھے اٹھاؤ نا۔ امام حسین آئے اور آ کے اپنے بیٹے کو اٹھایا، بیٹے کو اٹھا کے سینے سے لگایا، خیمے کے اندر آئے، اللہ اللہ آ کے اپنے جناب سسٹر بہن سیدہ زینب کو بلایا، ان کی سگی ماں کو بلایا اور جب چہرہ دکھایا امام حسین آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور یہی عرض کرتے ہیں یا اللہ جنہیں دور راضی ہے میں بھی امید راضی ہوں، جیسے تو راضی ہے میں بھی ویسے راضی ہوں۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے آپ نے کربلا کے میدان میں جناب جہاں ہاتھ تھوڑا سا جناب کھڈا کھودا، وہیں پر جناب اپنے بیٹے علی اکبر 18 سال جوان کو دفنایا اور زمین سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے اے زمین کربلا تیروں سے پاش پاشے یہ جسم نازنی احتیاط سے رکھیو، اے تو زمین 18 سال کی محنتیں حسین کی اور تیرے سپرد امانت حسین کی۔ اس کے بعد آپ نے علی اصغر بچے، آپ میدان میں آنے لگے، سیدان نے فرمایا میرے ویر ذرا ایک بار ان کو یہ کہہ دو کہ ہمارا ننھا سا علی اصغر تڑپتا ہے، اس کو تو پانی دے دیں۔ آپ نے علی اصغر کو اٹھایا ایسے سامنے کھڑا کیا اور آپ نے فرمایا یہ اگر سمجھتے ہو قصور میرا تو قصور میرا ہے، اس چھوٹے سے بچے کا تو نہیں ہے نا، اس کو پانی دے دو۔ عمر بن سعد نے جناب کہا یہ جو ننھا سا شہزادہ اس پر بھی تیر چلاؤ، انہوں نے نشانہ لگایا اور وہیں پر علی اصغر کو بھی جناب شہید کر دیا۔ سینے سے فوارہ خون کا اٹھا، اب میں نے تاریخ میں پڑھا ہے پھر حسین ابن علی نے آسمانوں کی طرف نگاہ کی اور یہ عرض کی مولا جیسے تو راضی میں بھی راضی۔ علی اصغر بھی قربان کر دیا، علی اکبر بھی قربان کر دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں نا، اللہ نے جن کے جوان بیٹے اٹھائے ہو نا گھر سے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ بیٹے کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے۔
اور حقیقت ہے ایک بیٹا چلا جائے تو بندہ ویسے فوت ہو تو بندہ پوری زندگی میں اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اگر حسین نے اپنی آنکھوں کے سامنے دو شہزادے شہید ہوئے آنکھوں کے سامنے، تو بتاؤ حسین ابن علی آپ کی کیا دردانہ کیا حال ہوگا۔ اب آئی امام حسین کی باری، اب امام حسین جناب میدان میں آئے اور سیدہ زینب آپ کو جناب آپ نے مخاطب کیا، آپ نے فرمایا میری بہن مجھے پتا ہے میں شہید ہو جاؤں گا، میرے جانے کے بعد تو صبر کرنا۔ ہم اہل سنت سنی لوگ صبر والے ہیں، صبر کرنا۔ دوسری بات میرے جانے کے بعد ماتم نہ کرنا، میرے جانے کے بعد بالوں کو نہ نوچنا، میرے جانے کے بعد اپنے کپڑے نہ پھاڑنا۔ یہ چار آپ نے وصیتیں کی اور پھر آپ نے فرمایا اپنی بہن سیدہ زینب کو کہ یہ تمام سارے جتنے قافلے والے ہیں ہمارے جانے کے بعد یہ تیری امانت ہے، ان کو لے جانا واپس مدینے نانا کے اور جا کے نانا کو حال سنانا کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر والوں کا ان یزیدوں نے کیا حال کیا تھا۔ یہ وہ قافلہ حسینی ہے کربلا کے میدان میں جیسے دردانہ طریقے سے خون بہایا گیا۔ یہ تو حسین ہی بتا سکتے ہیں کہ کیسا انہوں نے ظلم و ستم کیا تھا۔ امام حسین جب میدان میں آئے نا تو آپ نے اپنی بہن سیدہ کو مخاطب ہو کے فرمایا ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے، ہن آئی حسین دیواری، بہن آکھے میں صدقے ویرا میری جان تیرے تو واری، چھیتی آمی اور دیر نہ لامی پچھے بہن تیری کل ہی پیاری، آزم پھڑ کے واگ گھوڑے دی کرے زینب عرض گزاری۔ امام حسین جب سواری پہ بیٹھے تو چھوٹی سی بیٹی جس کا نام سیدہ سکینہ صغریٰ ہے، ننھی سے شہزادی پتہ ہے، سامنے میرا بھائی شہید ہوا، میرا چھوٹا بھائی شہید ہوا، میرے کزن شہید ہوئے، میرے چچا شہید ہوئے، سارے شہید ہوئے۔ سیدہ سکینہ صغریٰ نے امام حسین جب سواری پہ بیٹھے تو آگے سواری کے قدموں میں آ گئیں اور آ کے قدموں کو پکڑ لیا۔ بابا حسین نے پوچھا بیٹی یہ کیا کام کرتی ہو؟ کہا بابا علی اکبر بھائی تھا وہ بھی چلا گیا، علی اصغر تھا وہ بھی چلا گیا، اب آپ جائیں گے ہمیں پیچھے کون سنبھالے گا؟ بابا جن کے باپ چلے جاتے ہیں تو وہ دنیا میں یتیم ہو جایا کرتے ہیں، بابا آپ میدان میں میرے سامنے ہی جا رہے ہیں۔ امام حسین نے سیدہ سکینہ اپنے بہن کے حوالے کی، فرمایا میری بیٹی کا بھی دھیان رکھنا، بتاؤ یار دنیا کا حسین ابن علی سوار ہو کے میدان میں جا رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو وصیتیں کر رہا ہے، میرے گھر والوں صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ پتہ چلا حسین ابن علی نے کربلا میں ہی عقیدہ اہل سنت بیان کر دیا تھا کہ لوگوں ماتم کرنے والے میرے ماننے والے نہیں ہوں گے اور حقیقت میں نہیں ہوں گے، اپنے بالوں کو نوچنے والے ہمارے نہیں ہوں گے، ہمارا وہی ہوگا جو ذکر حسین میں اگر آنکھوں سے آنسو بھی بہائے گا تو پھر بھی صبر کرے گا۔ آپ جناب آئے میدان میں اور سیدہ کو کہتے ہوئے آئے میری بہن گیا گزر زمانہ امیری دا ہن یک لخت فقیری چھا گئی، ہویا گرم بازار وچ کربل دا میری ساری جنس بھی کھا گئی، او مینوں کڈ دے پوشاک او پرانی زینب ہن رت وچھڑن دی آ گئی، میں دین سلام اخیری آیا رب دی منشا آ گئی، آ
آپ میدان میں آنے لگے، سیدہ سکینہ نے سواری کے پاؤں کو پکڑا اور کہنے لگی، کیا کہتی ہیں؟ اللہ اللہ میرے نبی کے غلاموں، رو کے کہنے لگی، وہ تشنہ کام بابا آیا ہے، کیسا دن اور آئے گی کیسی شام، فرما دیجئے مجھے یتیمی ہے کس کا نام؟ آنکھوں سے خون بہا کے کہنے لگے میرے امام، نہ پوچھ بیٹی یہ مصیبت کتنی عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ امام حسین میدان کربلا میں آئے، آپ نے آ کے پھر آخری خطبہ دیا اور آ کے آپ نے فرمایا، لوگوں میں وہ حسین تمہارے سامنے آیا ہوں جس کے نانا کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں وہ حسین آیا ہوں جس کے نانا کی سیرتوں پر تم عمل کرتے ہو، میں وہ حسین آیا ہوں جس کے نانا جیسی نماز تم ادا کرتے ہو۔ او لوگوں، اگر تم نے مجھے شہید کر دیا نا، کل قیامت کے دن میرے نانے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ نے خطبہ دیا، آپ فرماتے ہیں، لوگوں اگر تم مجھے نانا کا نواسا نہیں سمجھتے نہ سمجھو، لیکن ایک پردیسی تو سمجھ لو، میں اس قافلے میں آیا ہوں، اپنے سارے تن میں نے شہید کروا دیے، اکیلا کہ تمہارے سامنے نانے کا دین تمہیں بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین فرمانے لگے، او یزیدیو باویں پتر رسول لدنا سمجھو، پر میں مسلمان ضرور پردیسیاں مسافراں نالے مدینے کو لوں بہت دوراں، اور نہیں وہ پرواہ میں نو ان زخماں دی ایک جان کو لوں بہت دوراں، اور جنہ دا پردہ کیتا سورج نے او میرے نال ہے نی مستوراں، پوچھ کربل دی دھرتی تو او کنہ آن کے خیمے لائے نی، پوچھ کربل دی دھرتی تو کنہ آن کے خیمے لائے نی، پوچھ کربل دی دھرتی تو کنہ آن کے خیمے لائے نی، اے عام مسافر نہ سمجھی، اے زہرا پاک دے جائے نی، اے عام مسافر نہ سمجھی، اے زہرا پاک دے جائے نی۔ آگے سے جواب آیا، حسین کوئی بات نہیں سننی، میدان میں آ، پھر حسینی کہا کرتے ہیں، ستم کر ادھر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، اور کہنے لگے کہ یار حسین ابن علی کی ٹور دیکھو کہ کس شہر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اور رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے۔ امام حسین نے جب باب علی والی تلوار اٹھائی، نانے نبی والی دستار پہنی، اور میدان میں آ کے مقابلہ کرنے لگے، کئی یزیدیوں کو آپ نے فاصلے جہنم کیا، اور جب ان کو پتا چلا یار اے تے علی دا پتر ساڑھے نبی دا نواسا ہے، پہلے جناب ایسے نہ ہو، ایسے لڑتا رہا، ہمارے یزیدیوں کو واسے جہنم کرتا رہا، تو پہلے جناب دن کا سورج غروب نہیں ہوگا، پہلے ہمارے یزید کی حکومت کا سورج غروب ہو جائے گا۔ آپس میں مشورہ کیا کیا جائے، جلدی جلدی حسین کو شہید کیا جائے۔ اللہ اللہ میرے نبی کے غلاموں، عمر بن سعد نے حکم فرمایا، اوے پڑھو اذان، ایک بندہ
بندہ بڑی جگہ پہ چڑھا، بلند جگہ پہ چڑھ کے اذان دینے لگا، وہ علی دا پتر ہے، وہ نبی کا نواسا ہے۔ جب اذان کی الف آواز سنی نا، اپنی سواری سے نیچے آئے، سجدے میں چلے گئے، ان لوگوں کو بتایا، لوگوں حسینی وہی ہوتا ہے جو آخری ویلے بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اللہ جب سجدے میں آئے نا، لوگوں نے جناب اکٹھے ہو کے حسین ابن علی پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ حسین ابن علی جسم سے نازنی ہو گئے۔ اللہ اللہ ابن سعد کہتا ہے، اوے جاؤ نا، حسین کو سجدے میں شہید کر دو نا۔ اللہ اللہ لوگ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ کہا ہاں ہاں، اگر حسین نماز پڑھ کے واپس آیا تو اس نے ہم ساروں کو ختم کر دینا ہے۔ اللہ اللہ آگے شمر بڑا، آگے خولی بڑا، آگے جناب یزیدیوں کے بڑے بڑے سردار ہاتھوں میں تلوار لے کے بڑے۔ شمر حسین بن علی کے گردن کے قریب آتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر قریب آتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر قریب آتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ جب حسین نے دیکھا نا شمر تلوار لے کے میری گردن کے قریب آ رہا ہے، آپ نے فرمایا خنجر چلایا، وہ تیرا ہاتھ کیوں کمبے آئے؟ کر حوصلہ گھبرا نہیں، او جنہ روکنا سی او ٹر گئے نے، پچھوں ابا سے برا نہیں۔ او میرے زین العابدین تہیں غشتاری، او بیچارہ بیمار تے لڑن تے روانی، او جی مرضی ابھی شہید چکے، پچھوں آنان دمانی۔ اللہ ظالموں نے حسین کے جناب گردن پہ تلوار چلائی، سر کو علیحدہ کر دیا، جسم کو علیحدہ کر دیا۔ میں کہتا ہوں یار پیر نصیر الدین نصیر گولوڑے فرما گئے، آپ فرماتے ہیں ظالمان حسین کی گردن پہ تلوار نہیں چڑھائی، ظالموں نے یقیناً ہمارے پیارے نبی کے لبوں پہ تلوار چلائی ہے، کیونکہ حضور اس گردن کو چوما کرتے تھے، حضور اس پیشانی کو چوما کرتے تھے۔ میرے نبی کے غلاموں، جب آپ کے سر کو جدا کر دیا، آپ کے تن کو جدا کر دیا، میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، پھر یہ لشکر اکٹھا ہوا، آ کے مستورات پر حملہ کرنے لگے۔ امام زین العابدین باہر آئے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا آؤ ظالموں، اب کس کو شہید کرو گے؟ کل قیامت کے دن میرے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے نبی کے غلاموں، امام زین العابدین کے خطبے نے اثر کیا اور یہ پیچھے لوٹ گئے۔ جب 10 محرم الحرام کا دن گزرا، جب رات آئی، ظالموں نے آل رسول کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے، آل رسول کے جسموں کو باش کر دیا۔ اور ذکر حسین میں آنے والوں، اللہ اکبر کبیرہ، جب رات گزری، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، 3 دن 3 راتیں میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ سارے شہداء وہاں پر رکھے رہے۔ چوتھے دن جب انہوں نے جناب حسین ابن علی کے سر انور کو نیزے کی نوک پہ رکھا نا، اور کوفہ روانہ ہو گئے ابن زیاد کے پاس۔ جب ابن زیاد کے پاس پہنچے، اس نے چھڑی اٹھائی، حسین کے لبوں پہ لگائی، وہاں پر حسین اور نبی کے غلام بیٹھے تھے۔ انہوں نے فرمایا ابن زیاد یہ تو کیا کرتا ہے؟ اے خبیث کہیں گے، ان لبوں پہ چھڑی نہ مار، یہ وہ لبیں جن لبوں کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ چھیڑا مرینے دا ظالمان
یہ جو آل رسول کے ساتھ مستورات تھی ان کو رسیوں سے باندھا گیا اور اونٹوں کی ننگی پشت پہ سوار کیا گیا اور دمشق یزید کے پاس روانہ کیا گیا۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، یزید نے جب سر حسین کو دیکھا تو اپنے سر کو پیٹ کر کہتا ہے ہائے تم نے کیا کیا ہے، یہ تو حسین ابن علی کا سر لے کے آئے ہو۔ اللہ اللہ نبی کے غلاموں، وہاں پر یہ قافلہ ٹھہرا، وہاں یزید کے دربار میں دمشق کی جامع مسجد میں امام زین العابدین منبر پہ چڑھے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا لوگو تمہاری بے بسی ہم نے دیکھ لی ہے، ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تم نے آل رسول کے ساتھ کیسا ظلم دیکھا، تم نے آل رسول کے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے۔ ہاں ہاں حسین کا ذکر سننے والے میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب حسین کا سر نیزے کی نوک پر تھا اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا اور زمانے کو پیغام دے رہا تھا، اور جو حسینی ہوا کرتے ہیں وہ صرف دنیا میں قرآن نہیں پڑھتے، دنیا میں قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ جانوں کے بعد دنیا سے جانے کے بعد اللہ قبروں میں بھی انہیں قرآن پڑھنے کا شرف عطا فرماتا ہے۔ جب امام حسین اللہ اللہ وہاں امام زین العابدین نے خطبہ دیا، آپ نے جناب خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا یزید چار باتیں، دو تین چار ہیں، بات یہ ہے یزید جن لوگوں نے میرے بابا کو شہید کیا ہے وہ ظالم میرے حوالے کر اور ہمیں صحیح طریقے سے مدینہ شریف بھجوا دے اور یہاں منبر پہ خطبہ دینے کی اجازت مجھے دے دے۔ اللہ اللہ یزید نے جناب ظالم کو نہ دیے مگر درم و دنادیر زبردستی سے دیے اور مدینہ شریف کی طرف روانہ کر دیا۔ جب یہ قافلہ لوگوں بڑے درد کے ساتھ دیکھیے، جب یہ مدینہ سے چلا تھا، مدینہ کا شاہ سوار تھا، جب وہاں سے مدینہ کی طرف واپس جا رہا ہے، بتاؤ کیا حال نبی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ میں کہا کرتا ہوں جب یہ حسین کا سر نیزہ نوک پر تھا اور یزید کو خبر ملی ہوگی تو یزید بھی شاعر کے قلم میں تڑپ رہا ہوگا کہ لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدو جگا رہے ہیں حسین، اور یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے کہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدو جگا رہے۔ مل کے پڑھیے نماز تیرا مقدو جگا رہے ہیں حسین، ہاں نماز تیرا مقدو جگا رہے ہیں حسین۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچانا، مدینہ شریف کو پتہ چلا، ان مدینہ شریف والوں کو پتہ چلا اس قافلے میں علی اکبر کوئی نہیں، اس قافلے میں علی اصغر کوئی نہیں، اس قافلے میں حسین کوئی نہیں۔ اللہ اللہ انہوں نے آگے امام زین العابدین نے آگے نانا کی بارگاہ میں حال دیا اور عرض گزاری کی نانا آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے میرے بابا کو شہید کر دیا ہے، میرے بھائیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ اللہ لوگوں
حسین ابن علی کے قافلے نے کربلا کے میدان میں اپنے نانا کے دین پر مر مٹ کے ایک پیغام دیا تھا لوگوں، جب بھی برا وقت آ جائے تو صبر کرنا اور حسین ابن علی کے کردار پہ عمل کرنا۔ میں اس وجہ سے کہا کرتا ہوں کربل وچ کربل والے کربل نو نظارہ دے چھڑیا، زینب نے اپنے اکھیاں دا تارا دے چھڑیا، اور سید نے آکھیا بند کر لو بے شک پانی نو، میں انا ترسیاں بالا نو، ہاں کو سرد کنارا دے چھڑیا، اور سید نے کھلو کے کربل وچ منہ کر کے شہر مدینے نو آکھیا دین تیرے تو اے نانا، میں گھر بارے سارا دے چھڑیا، آکھیا دین تیرے تو میں نانا، گھر بارے میں سارا دے چھڑیا، کربل وچ کربل والے کربل نو نظارہ دے چھڑیا۔ یہ ہوا قافلہ حسین کے ساتھ بڑے اختصار کے ساتھ پیش کیا، لیکن توجہ، اس کے بعد اس یزید خبیث نے پھر مدینہ شریف پر حملہ کیا، مسجد نبوی شریف میں جناب گھوڑے باندھے گئے، یہ واقعہ ہر رہا ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ پھر اس نے مکہ شریف پر حملہ کیا، وہاں کا جو غلاف تھا وہ جلایا گیا۔ آج کہتے ہیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا تانوں ہوئے یزید مبارک اسی تے حسین والے ہاں، یہ اتنا ظلم و ستم ہونے کے بعد اس نے یہ کیا۔ لیکن سنو، اگر وقت ملا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ جن جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا یہ قافلے والوں کو، ان کا حشر کیا ہوا۔ جو ظالم ہوتا ہے نا ظالم، اس کو اللہ پاک مہلت ضرور دیتا مگر نتیجہ بڑا برا ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ کسی طرح کا بھی ظلم کیوں نہ ہو، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، یہ بڑا ظلم کیوں نہیں۔ یہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا جیو نیوز پر یہ کون سے خاکے شائع کیے گئے، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا، سنا تو ہوگا، لیکن کسی کی ہم میں سے یہ غیرت جاگی، تھوڑا سا دکھ بھی ہوا، یار ہمارے پیارے نبی اور آل رسول کے خاکے بنا کے، یہ وہ جیو نیوز جن پہ ہم خبریں دیکھا کرتے ہیں، یہ جناب ان کے خاکے بنا کے شائع کر رہے ہیں، اور ہر بندہ جناب اپنے منہ پہ جناب وہ دھاگے کی رسیاں باندھ کے جناب سوئے بیٹھا ہے۔ سانو پتہ ہے اسی کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، دستور و منشور جین دا۔ اگر کل قیامت کے دن مصطفیٰ نے پوچھ لیا تو حضور کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے بڑے بڑے یہاں پر وہ دین کے ٹھیکیدار جو خود کو کہلواتے ہیں، ان کی زبانیں بھی چپ کیوں بولیں گے تو اشتہاری قرار ہم دیے جائیں گے، بولیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ارے یہ تو صفحے ہیں صرف دو، ایک ہے حسینیت کا قافلہ، ایک ہے یزیدیت کا قافلہ۔ اگر بندہ حق چھوڑتا ہے تو سمجھے وہ گنگا شیطان یزیدی ہے، اگر حق بولتا ہے تو سمجھ لے وہ حسینی قافلے کے ساتھ۔
اور اس نے خود یزید کی موت جس طرح بری ہوئی تھی وہ بھی اگر انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا اگلے جمعۃ المبارک پہ. یہی اگلا موضوع ہوگا کہ قاتلان حسین کا انجام کیا تھا. یہ انہوں نے جو کر لیا یہ تو کر لیا مگر ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے. یہ بڑی بم اٹھا کے بھاگا کرتے تھے جب ان کا سر عام قتل کیا گیا. اور جہاں جہاں سنو جہاں حسین کے سر انور کو رکھ کے بے ادبی کی گئی نا وہیں پر ان جناب سارے شمر سے لے کر ساروں تک ان کے سروں کو رکھ کے وہاں پر بتایا گیا اور پیغام دیا گیا جو جس طرح کا ظلم کرے گا اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی دکھایا جائے گا بحمداللہ. اور ہم حسینی ہیں اور اپنے دل کے اندر اتنا درد ضرور رکھیں یارو کہ اگر کبھی دین پر یا دین اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یا ناموس پر اوکھا ویکھا وقت آ جائے نا پھر مسجدوں تک محدود نہیں رہا کرتے. پھر بتایا جاتا ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں اپنی جان کو قربان کیا تھا. ہم یہاں ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان تن من دھر کو قربان کر رہے ہیں. اور ایک مرتبہ بلند آواز سے ذرا کہنا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین. اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا کے کہہ دیں سلام یا حسین 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 سلام یا حسین. حسین زندہ باد حسین زندہ باد لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد. حسین زندہ باد حسین زندہ باد. یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا. حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا. بولیے گا یزید کل بھی مردہ سی تے اج بھی مردہ باد. سارے بولو مگر حسین زندہ باد حسین زندہ باد.